ایک بڑا بیسک سا سوال ہے، اور پتہ نہیں آخانی بھائی بہن کیوں کرتے ہیں یہ. جب یہ کرتے ہیں یہ والا سوال تو میرا دل چاہتا ہے پوچھوں کہ اچھا بھائی تو آپ یہ تو کلمہ تو اسلام کا ہے. اینی ویز سوال یہ ہے، میں ڈائریکٹلی مولانا قاسم نگا صاحب کے پاس جاؤں گا اس سوال کو لے کے. سوال یہ کہ قرآن پاک میں جب جو مسلمان کلمہ ریسائٹ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بائی دا آخانی اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں اور خیر اور بھی مکاتب کرتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آخانی ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ قرآن میں کہاں ہے جو آپ لوگ یہ کلمہ پڑھتے ہیں. تو مولانا قاسم صاحب کیا اس کا جواب دیں گے ہم؟ میں ایگزیکٹ آیت نمبر اور وہ کلمہ پڑھوں گا، لیکن اس سے جی پہلے میں عرض کروں کہ قرآن سورۃ الفاتحہ بلکہ بسم اللہ کے بعد سے لے کر والناس کے سین تک ہر صورت میں ہر اس میں اجمالی طور پر یا یہ ہے کہ دلیل کے طور پر یہ واضح کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور قرآن کا دوسرا اہم ٹاپک رسالت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. کہیں ضمیروں سے، کہیں نام لے کر، کہیں محبت والے نام لے کر یہ الفاظ کے ساتھ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا. یعنی قرآن کے براہ راست موٹے موٹے موضوعات توحید یعنی لا الہ الا اللہ، رسالت محمد رسول اللہ اور آخرت کا اس بات ہے، دوبارہ زندگی پر زور دیا گیا ہے. قرآن کا مین ٹاپک ہی کلمہ ہے، لیکن آپ اگر الفاظ بالکل ہو بہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ سورۃ الصافات ہے، یاسین کے بعد والی سورت. اس کی آیت نمبر 35 ہے 35. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ. سورہ محمد آیت نمبر 19. فعلم جان لو انہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کا پہلا حصہ ہے. سورۃ الفتح آیت نمبر 29، یہ سورہ محمد کے بعد ہی ہے. سورۃ الفتح آیت نمبر 29. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، الگ آگے بات شروع ہو رہی ہے. تو دیکھیں لا الہ الا اللہ قرآن مجید میں 2 جگہ، محمد الرسول اللہ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ ایک جگہ آیا ہے. تو ثابت ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الگ الگ مقامات پر قرآن میں موجود ہے، بالکل ان الفاظ کے ساتھ. اب جوڑ کے کیوں نہیں لکھا؟ ہر جگہ یہ تو نہیں ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ 2 جگہ یہ، اس کے علاوہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا هو الحی لا الہ الا ہو، یہ الفاظ تو قرآن مجید میں سینکڑوں ہیں، بیسیوں نہیں سینکڑوں موجود ہے. کلمے کا پہلا حصہ، اور دوسرا جو ہے نا مختلف ضمائر کے ساتھ الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا، آپ کو تسلی دینے کے الفاظ ہے. لیکن کلمات یہ سورہ صافات آیت نمبر 35، سورہ محمد آیت نمبر 19، سورہ فتح آیت نمبر 29 میں موجود ہے. اب ایک سوال اس کے بعد کہ بھائی کلمے کے یہ 2 جز ہم نے قرآن کی آیت سے پڑھ کر آپ کو بتا دیا، لا الہ الا اللہ بھی محمد رسول اللہ بھی. اب آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کے قرآن میں کہیں ایک جگہ بھی علی ولی اللہ کلمے کا جو پارٹ آپ ایڈ کرتے ہیں یہ ہمیں دکھائے. جی جی مولانا قاسم صاحب بہت بہت شکریہ. اچھا ویسے اس میں ایک چیز مجھے جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ اسماعیلی ہمارے بھائی بہن جو ہیں وہ کلمہ تو ضرور ڈھونڈتے ہیں قرآن میں، اور الحمدللہ قرآن میں کلمہ طیبہ موجود بھی ہے، لیکن ان سے سوال یہ کہ کیا کبھی انہوں نے جو دعا جو پڑھتے ہیں اپنی، اور اس میں دعا میں جو مبینہ طور پہ جو الجڈلی جو قرآن کی آیات دعا میں موجود ہیں، کیا کبھی وہ قرآن میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہمارے اسماعیلی بھائی بہنوں؟ کیا یہ دیکھا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور جو اور بھی جتنی بھی آیات آتی ہیں جو کہ دعا کی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن سے لی گئی ہیں،
تو کیا کبھی وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جو آپ کو یہ خیال آیا کہ یار یہ مسلمان جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ تو ہم پوچھیں نا ان سے ذرا کہ کہاں پر ہے؟ تو بہرحال یہ ایک اس پہ ہم کئی پروگرام کر چکے ہیں، دعا کا انالیسس کر چکے ہیں، میں کر چکا ہوں، مولانا قاسم دانیال صاحب کر چکے ہیں، علی بھائی اس میں علی بھائی نے ایک بہت بڑا یعنی کہ 3-4 ایپیسوڈ ہم نے کی تھی پوری دعا کے انالیسس پہ۔ تو میری عرض یہ ہے اسماعیلی بھائی بہن سے کہ دعا کے انالیسس پہ جو ہمارے ایپیسوڈز ہیں وہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کو کہاں کہاں پر جہاں جہاں آپ کو قرآن سے کنسلٹ کرنا چاہیے کہ آپ وہاں پر کنسلٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو جب اس کویسٹ پہ نکلیں گے، آپ جب اس کھوج پہ نکلیں گے آپ، تو انشاءاللہ آپ کو یہ جوابات اچھا، خود ہی مل یہ تو جائیں گے انشاءاللہ۔ براہ راست جی قرآن سے بتا دیا نا۔ مسلم شریف کے جو خطبے اور نواز کے بعد جو پہلی حدیث شروع ہوتی ہے، حدیث جی جی جبریل، وہ جی حدیث کلمے کے اوپر ہے، بِأَن تَشْهَدَ بالکل أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ۔ بخاری شریف کی 98 ہے اور 110 ہے میرے خیال میں، اس میں بھی یہ موجود ہے، یہ مکمل کلمہ جو مشہور حدیث ہے۔ جبریل علیہ السلام آ کر انہوں نے جی پوچھا مل ایمان مل اسلام، تو ان کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَن تَشْهَدَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رمضان وحج البیت۔ دیکھیں ایمان اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بتایا، اور ہمارے بھائی کہاں پڑے ہوئے ہیں، کلمہ بھی اسی میں موجود ہے، بخاری اسی میں بھی، موجود مسلم ہے، میں بھی، قرآن میں بھی، اتنی ساری چیزوں سے ہم نے بتا دی ہے۔ بالکل۔ اور حدیث کا ریفرنس لینا جس مالیوں کو بڑا سکھایا جاتا ہے، ان کو نائٹ اسکول میں برین واشنگ کی جاتی ہے کہ بھئی دیکھیں حدیث تو ہے نا، یہ مسلمان ہر چیز میں حدیث حدیث کرتے ہیں، حدیث کا تو کوئی نعوذ باللہ سر پیر نہیں ہے، لیکن جب بات آتی ہے سہارا لینے کی کہ اچھا غدیر خم میں یہ کہا تھا، حالانکہ وہ اسناشری بھائی بہنوں کا آرگیومنٹ ہے، اسماعیلیوں کا یا آخانیوں کا اس آرگیومنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مقصد یہ کہنے کا کہ جب موقع آتا ہے، جب موقع محل بن پاتا ہے یا ضرورت محسوس ہوتی ہے تو فوراً حدیث کا سہارا لیتے ہیں، لیکن کوئی اور بات حدیث سے سمجھائی جائے تو اس پہ فوراً سوال نشان بن جاتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہمارے اسماعیلی بھائی بہنوں کو ہدایت دے۔ ہمیں جی ثبوت کے جی طور مولانا پر صاحب تو دیکھے جی پوری امت مسلمہ جس چیز کو مان رہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تشیع کے یہاں بھی بخاری اور مسلم سے کوئی پیش کی جائے بات ان کو بہت وزنی لگتی ہے، اور دوسرے بھی مسلک کے جو غیر مسلم ہے وہ بھی ان چیزوں پر کہ بھائی مسلمانوں کے قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ وہ بخاری شریف، تمام قرآن مجید کے بعد تمام کتابوں میں صحیح ترین، اس میں کتنے ہیں؟ ہم نے 5 لاکھ حدیث تو نہیں رکھی ہے، منتخب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل 5000 ہے، مقررات کو نکال دے 5000 سے اوپر نہیں ہے۔ اسی طرح مسلم میں وہ اس کے ساتھ مقرر ملتے ہیں، ورنہ ان کو بخاری میں سے دونوں کو ملا کر نکالا جائے وہ بھی یہی بنتے۔ تو یہ تو پوری امت مانتی ہے اس کو، تمام مسلمانوں کے تمام فرقے ان پر کے قائل ہے، تو اب آ کر دلیل کے طور پر ہم کو بخاری مسلم قرآن کے ساتھ دے دے تو نہ مانے۔ یہ تو دن کے 2 بجے سورج چمک رہا ہو، بندہ کہ سورج نکلا ہی نہیں، آج رات کے 2 بجے ہے، تو اس کو کون ضد والی سمجھا بات، سکتا ہے؟ ضد والی بات ہے، صحیح پتھر بات کو لکڑی کے ہے، لکڑی کو پتھر کہہ دے تو اس کو سمجھانا مشکل ہے نا۔ جو صحیح بات، خالی ذہن انسان ہو، جو علم کے طلب میں ہو، حق تک پہنچنا چاہے، ہم دلائل ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جی بلال بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے پلیز؟ جی میں یہاں ایک اپنا مختصراً اپنا ذاتی تجربہ بیان کروں گا کہ اگر، اور اسماعیلی سے بھی میں درخواست کروں گا کہ اگلی بار جب بھی اپنے کسی اسماعیلی بہن بھائی کی میت میں جائیں تو یہ بات ضرور نوٹس کیجیے گا کہ اس وقت بھی سب اسماعیلی مل کے میت میں پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کا ترجمہ ضرور تلاش کیجیے گا، کیونکہ جب میں نے اس کا ترجمہ تلاش کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ تو جب میں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ میں کس کی بندگی کرتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یا امام کی، تو آپ اس کلمے پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ آپ بھی اسی کا ورد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ زبردست بات کی آپ نے، دعا بھی بندگی ہے نا۔
دیکھیے دعا تو اوریجنل بندگی ہے، حدیث میں آتا ہے دعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہی ہے. جب مطلب اصل عبادت دعا بھی ہے. جب عبادت دعا عبادت ہے تو یہ عبادت کسی غیر سے کرے تو لا الہ سے نفی ہو گئی. لا کے مطلب کوئی نہیں. اب آپ نے جا کے امام کو ایڈ کر دیا تو لا رہا ہی نہیں ہے نا، دو ہو گئے. یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ کلمے کی صریح مخالفت ہے اس میں. جی بالکل ماشاء اللہ. الحمدللہ. اگر باقی تمام پینلسٹ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا جی دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا دو چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا. ابھی بلال صاحب نے جو بتایا تو بلال صاحب وہ ایسا ہے کہ یہ اسماعیلی بیچارے جو ہے نا جب باہر نکلتے ہیں نا جنازہ لے کے تو وہی مسلمان والا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، اندر ہی اس کو نعوذ باللہ علی امیر المومنین علی اللہ والا پڑھایا جاتا ہے. باقی تو جنازہ لے کے نکلیں گے تو کلمہ پاک کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تو غلط بات ہو گئی نا. اچھا حالی اسماعیلیوں کی حد تک ہی نہیں ہے، ان کے امام صاحب نے بھی جو کانسٹیٹیوشن جو دیا ہے اسماعیلیوں کا نا، اگر اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو وہ امام صاحب خود فرمان کے اندر فرماتے ہیں. ان کا فرمان آئی تھنک 1986 کا دیا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اف آئی ایم ناٹ رانگ. اس کے اندر امام بول رہے ہیں کہ ہم اسماعیلی مسلم اور ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہاں پہ امام صاحب نے بھی جو ہے علی امیر المومنین علی اللہ والا ذکر نہیں کیا. تو اسماعیلیوں کو خود کو سوچنا چاہیے کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہمارا امام جو ہے نعوذ باللہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں جس کے اندر خدا کا نور ہے، تو وہ ہمیں جماعت خانے میں کچھ اور کرواتا ہے اور باہر جو ہے کچھ اور اس کی شکل ہے. تو آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ امام اتنا ڈرتا ہے تو وہ خدا کا نور نہیں ہو سکتا ہے، اور جو خدا کا نور ہے نعوذ باللہ اس کو دنیا سے کیا ڈرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آئی اوپننگ ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل ماشاء اللہ.